اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مائی ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو اپنی آن لائن رائزنگ سائنس اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ تو آج ہم دنیا کی علم کے ساتھ ساتھ دین کا نالج جو ہے وہ بھی اس میں لے کے آتے رہیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ کچھ بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں کمنٹ میں کہتی ہیں یا پرسنلی طور پر بھی ہمیں میسیج کر دیتی ہیں کہ یہ چیز چاہیے یا کوئی کویشچن چاہیے یا دین کے لیے کوئی چیز چاہیے، تو پھر ہم ان کو وہی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی مشکل نہ ہو۔ آپ سب کے لیے بھی یہی ہے کہ جس کو بھی شک دین کے بارے میں کوئی کویشچن پوچھنا ہے، کچھ دعائیں ہیں یا قرآن پاک کی آیات ہیں، صورتیں ہیں، ترجمے کے ساتھ ان کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کریں گے، کیونکہ یہ آن لائن اکیڈمی جو ہے یہ صرف دنیا کے کاموں کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے کاموں کے لیے بھی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ہمیں کسی کی کال آتی ہے یا کسی کا کویشچن آتا ہے، کمنٹ آتا ہے یا پھر پرسنلی طور پر کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس کی بھی ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے صبح شام کی مسنون دعائیں جو ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کسی عام انسان نے بیان نہیں فرمائی، مطلب احادیث مبارکہ ہیں، ان کے پڑھنے کی بہت ساری برکات ہیں اور فضیلتیں بھی ہیں۔ تو میں الحمدللہ بہت سالوں سے پڑھتی آ رہی ہوں، اللہ پاک کا بہت سارا شکر ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان کی بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے آپ لوگ بھی اسے اپنا پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس دعا جو ہے وہ ہے سورۃ حشر کی آخری 3 آیات۔ ان کو ہمیں صبح بھی پڑھنا چاہیے 3 مرتبہ اور صبح بھی پڑھنا چاہیے، شام کو بھی پڑھنا چاہیے 3 مرتبہ، جو اوپر والے کلمات ہیں، لیکن سورۃ حشر کی جو آیات ہیں ان کو ہم نے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پیج نمبر 2 آ جاتا ہے، اس میں دیکھیں سب سے پہلی دعا جو ہے دین، دنیا، موت، قبر، میزان، حوض کوثر اور پل صراط میں کامیابی کے لیے ہے۔ مطلب میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق ویسا ہی آپ لوگوں تک پہنچے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اس کو ہم نے 7 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے صبح اور 7 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے شام۔ اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، آیت بھی سامنے ہی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کریں، اس کو زبانی یاد کریں تاکہ آپ لوگوں کا معمول بن جائے، اور اوپر اس کی فضیلت بیان کی ہوئی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو دعا ہے وہ دیکھیں تمام گناہوں سے کفارے کے لیے ہے، اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کو آپ نے صبح 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے جزام، جنون، اندھا پن ہے، فالج ہے، موت تک حفاظت کے لیے ہے یہ، تو اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے کثیر نیکیوں کے حصول، گناہوں سے معافی اور مکروہ چیزوں سے حفاظت کے لیے ہے یہ، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صبح کو، اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے شام کو۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کون سی احادیث ہیں، حضرت ابو داؤد علیہ السلام کی ہیں، مسلم کی ہیں یا پھر ترمذی کی ہیں، جس کی بھی ہیں نا وہ سب بھی ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ تو ان کو آپ ترجمے کے ساتھ سمجھیں بھی اور یاد بھی کریں۔ آگے نمبر 6 ہے ہر قسم کا شر، فتنہ اور جملہ ناگہانی۔ جملہ کا مطلب ہے جتنی بھی ناگہانی آفات ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم آنے والے کل کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے کہ کون سی آفت آنے والی ہے، تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہم اس دعا کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لینا چاہیے۔ الحمدللہ میں پڑھتی آ رہی ہوں اور ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے۔ پھر نمبر 7 پہ ہے دیکھیں ہر موذی اور نقصان دہ چیز سے حفاظت کے لیے ہے، اس کو بھی ہم نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر نمبر 8 پہ ہے حصول رضا الہی اور قبر میں سوالات کے صحیح جوابات کے لیے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور قبر میں جو ہم سے سوال کریں گے منکر نکیر، ان کے صحیح جوابات بھی ہم دے سکیں گے اگر ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ ہی شام کو۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 9 پہ ہے تمام گناہوں کی معافی اور جنت کا پروانہ ملنے کے لیے سید الاستغفار۔ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے تمام گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے اور ہم جنت میں بھی جائیں گے، مطلب کہ یہ استغفار ہے، اس کو اگر ہم اپنا معمول بنا لیں، ایک دفعہ صبح کو پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کو۔ یہاں پہ ایک لائن دی ہوئی ہے، آگے پیج نمبر 4 پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔
تو پیج نمبر 4 پہ ہم اس کو کر کے پورا پڑھ لیں گے، مطلب ایک دفعہ اس کو صبح پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کو پڑھنا ہے۔ آگے نمبر 10 پہ دیکھیں، صبح شام مکمل حفاظت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ چھوٹی سی آیات کی۔ کیا فرمایا گیا ہے کہ صبح شام مکمل حفاظت ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے۔ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ 3 مرتبہ اس کو صبح پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ اس کو شام کو پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم صبح کرتے ہیں اور شام کرتے ہیں، اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بے شک اللہ پاک کے قبضے میں ہر چیز اور اس کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آگے نمبر 11 پہ دیکھیں، جنوں سے جن ہیں، بھوت ہیں اور ہر قسم کے شر جو انسان پھیلاتے ہیں، جنات پھیلاتے ہیں، شیاطین پھیلاتے ہیں، سب کے شر سے اور آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آفات نہیں آتی، نہ ہی بلائیں آتی ہیں، ان سے سب سے حفاظت ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے۔ کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر آگے یہ آیت پڑھنی ہے 1 مرتبہ، 1 مرتبہ ہی آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ ہی یہ آیت پڑھنی ہے، پھر ان سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 12 پہ دیکھیں، ہر کام کے لیے کافی ہونا اور اسی طرح جادو، سحر و نظر بد سے بچنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ کسی پر جنات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں یا کوئی جادو کر دیتا ہے یا پھر نظر لگ جاتی ہے، تو ان سب سے حفاظت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی، 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سورۃ فلق 1 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر سورۃ ناس 1 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر پھر اس میں پھونک ماریں اور اپنے سارے بدن پر پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی ایسے کریں، سورۃ اخلاص پھر سورۃ فلق پھر سورۃ ناس پڑھیں، دوسری مرتبہ بھی ایسے کریں اور پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے کریں، تو اللہ پاک ہماری جو ہے حفاظت فرماتا ہے ان سب سے۔ اس کے بعد دیکھیں، اگر کسی پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے اور ہر پریشانی سے نجات کے لیے اللہ پاک نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دعا سکھا دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمیں کہ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا اور تمام پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی۔ تو نمبر 14 پہ ہے، ہر رنج و غم سے نجات اور طلب حاجات کے لیے، مطلب ہمیں کوئی حاجت درپیش آ گئی ہے، ہمیں کوئی چیز چاہیے ہے تو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا پھر ہمیں کوئی دکھ پہنچا ہے تو اس سے بھی مطلب پہلے ہی اللہ پاک ہمیں نجات دے دے گا دکھ پہنچنے سے، اگر ہم نے اس آیت کو اپنا معمول بنایا ہوگا، ان الفاظ کو اپنا معمول بنایا ہوا ہوگا تو اللہ پاک ہمیں بچائے گا۔ آگے دیکھیں، یہ بھی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و والدی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اللہ رب لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، و اعز و اجل و اعظم مما اخاف و احذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مارد ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان ولیہ اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اس کا نیچے ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں گے تو جو ان کی فضیلت اوپر لکھی ہوئی ہے ویسے کی ویسے ہی ہمیں ملتی ہے، مطلب کہ ویسے ہی فوائد ہمیں ملتے ہیں جیسے ان کے اوپر لکھے گئے ہیں۔ تو ان کو آپ اپنا معمول ضرور بنائیں پڑھنے کا، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے تاکہ ہم پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 16 پہ ہے ہمارے پاس دعائے سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر ناگہانی حادثہ اور دشمن سے بچاؤ کے لیے، ٹھیک ہے۔ کوئی ناگہانی حادثہ نہیں پیش آتا اگر ہم یہ پڑھتے رہیں گے، اور دشمن سے بھی ہمارا بچاؤ ہوتا ہے۔
تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ نیچے اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آ جائے کہ ان آیات میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اگر اس کو بھی ہم ڈیلی پڑھیں گے، صبح کو بھی اور شام کو بھی ایک مرتبہ، تو ہمیں کوئی ناگہانی حادثہ نہیں پیش آئے گا اور اللہ پاک ہماری دشمن سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ آگے دیکھیں، سب سے بڑی اور پیاری خوبصورت بات بیان فرمائی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کے پڑھنے سے نمبر 17 پہ ہے 99 حاجات کے پورا ہونے، مطلب کہ ہماری جو حاجات ہیں ان کو ہم مانگتے ہیں نا، ان کے پورا ہونے کے لیے یہ ہمیں آیات دی گئی ہیں چھوٹی چھوٹی۔ 3 مرتبہ پہلے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیانی، پھر 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار، پھر 27 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو ان کی فضیلت اوپر بیان کی گئی ہے، وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے پڑھنے کی۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے گھر کو مطلب چین والا، امن والا بنانا چاہتے ہیں تو یہ پیارا سا بہت خوبصورت درود پاک دیا گیا ہے، تو اس کو اپنے 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس نیچے بتائی گئی ہیں ہر مشکل اور پریشانی کے حل کے لیے ہمیشہ اس تسبیح کا صبح اور شام میں ورد رکھنا ہے، مطلب یا صبح یا قدوس یا غفور یا ودود 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ساری دعائیں اور سب کچھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا معمول بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و